الكريم الأمين العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصلی برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وعلى واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ساتھ ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ کرم و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی شہادت نصیب فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا کی اور تراویح پڑھنے کا جذبہ نصیب کیا، دیگر احکام خداوندی، عبادات الہیہ اور اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق رفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے روزوں کو شرط قبولیت سے مشرف فرمائے اور دیگر وہ عبادات جو آپ اس ماہ میں کر رہے ہیں، بالخصوص تلاوت قرآن، سماعت قرآن، وہ قبول فرمائے۔ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے اور اللہ نے آپ کو ہم سب کو اس ماہ میں داخلہ نصیب کیا ہے۔ بندے تو بہت ہیں، رمضان سے پہلے بھی کچھ بندے تھے جو گزر گئے، رمضان کے بعد بھی کچھ بندے گزریں گے، رمضان میں بھی کچھ گزریں گے، لیکن سعادت مند وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے استعمال فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان المحترم صحابہ کرام کی تمناؤں کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے آرزو، تمنا اور خواہش پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کاش ہمیشہ رمضان کر دیتا، 6 ماہ رمضان کر دیتا۔ کیا یہ اس لیے تھا کہ ان کے پاس کھانے نہیں تھے، پینے نہیں تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جذبہ عبادت تھا اور اللہ کی بارگاہ میں سرخر ہونے کا پاس و لحاظ تھا، ورنہ جن کے لیے جنت کا کھانا اتارا جائے وہ صحابہ کرام کی جماعت جن سے خوشی کا خود رب اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ کے نام پر راضی ہے۔ وہ پسندیدہ جماعت جب کوئی خواہش کرتی وہ اپنے نفس کے لیے نہیں، خدا کی رضا ہی کے لیے کرتی۔ بے سوگ ایمان بن گئے صحابہ، اللہ پاک نے انہیں ہدایت کا معیار بتایا۔ ارشاد فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، لوگوں اگر صحابہ جیسا ایمان رکھو گے تو ہدایت پر ہوگے۔ تو صحابہ کا بلیو کرنا، صحابہ کا ایمان، صحابہ کا عقیدہ، یہ ہمارے لیے بیس ہے، بنیاد ہے۔ اور وہ صحابہ کرام کا عقیدہ، تصور، خواہش یہ ہوتا کہ کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے عبادت کریں۔ ہم آپ پوچھتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، ہم سب یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ صحابہ کا جذبہ اور کا ہوتا تھا، اور کا ہوتا تھا۔ صحابہ کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں اور، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آئین نماز کی حالت میں ایسے ہاتھ کر کے، نماز کی حالت میں ایسے جیسے کوئی چیز پکڑنا، کوئی چیز لینا، کوئی چیز توڑنا، اس طرح سے آئین نماز کی حالت میں کرے۔
اور جب نماز مکمل کر لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا کرنا ہم سب کے واسطے بھی ہے کیا؟ یہ جذبہ ہے، آپ ہم کیا کرتے ایسا کرے گی؟ ہمارا سوال ہوگا، ہمارا اعتراض ہوگا، ہماری خواہش نہیں ہے، صحابہ کی خواہش ہو رہی ہے کہ کیا ایسا جو آپ کریں ہمیں بھی کرنا ہے کیا؟ تو جذبہ اتباعی رسالت کا جذبہ، پڑھنے کا جذبہ، نبی کی ماننا کی خوشنودی کا جذبہ، یہ مین چیز ہے جو صحابہ ہے۔ مکمل کر دوں حدیث، بندہ بات میں پوچھیں گے ہم، مکمل حدیث یہ ہے کہ نہیں سنو میرے پاس جنت پیش کی گئی اور میں جنت کی خوشیوں کو توڑنا چاہا، یاد آ گئے تم لوگ اس لیے نہیں توڑا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہی حدیث میں کہنے جاتا ہوں کہ صحابہ کا جذبہ یہ ہوتا تھا 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو فوراً کیا بات ہے کچھ کرے کیا واپس نہ کچھ غلط پڑے کیا جو نہیں ہو سوچیں پہلے تو یہ گھڑی وغیرہ بھی نہیں تھی، یہ سورج سارے یہ سب دیکھ کر کے ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے ٹائم محتاج تھا آپ کا پہلے، اور آج آپ ٹائم کے محتاج ہیں۔ آپ کٹوں پر بیٹھ کر گھنٹوں کھڑے ہو کر حدیث و حدیث کے لیے پوری زندگی کاٹنے کو تیار ہے، لیکن آپ 10 منٹ تراویح میں زیادہ ہو جائے، نماز میں زیادہ ہو جائے، امام اور حافظ مسجد کی کمیٹی حلب ترتیب بن جاتی ہے۔ ایسا لگ نہیں کہ آپ مسجد میں آ کر احسان کرتے ہیں، نہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، لوگوں تم ایمان و اسلام رکھ کر رب پر احسان کرنے کا نظریہ نہ رکھنا، بلکہ رب کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت ایمان عطا کی ہے، ہدایت اسلام عطا کی ہے۔ تو اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو یہ خدا کی توفیق اور خدا کا احسان سمجھیے، بندہ پیدا تو سب کو اس نے کیا، بلایا اپنے گھر میں آپ کو ہے، یہ بات احسان ہے۔ اس لیے اس ماہ میں تنقید نہیں، اس ماہ میں تصدیق کیجیے، اس ماہ میں بریل کا آئینہ لائیے، اس ماہ میں قبولیت کا آئینہ لے کر آئیے۔ جو یہی تو وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ سوئے بھی ہیں تو عبادت ہے، اگرچہ وہ کھا کر کے سوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ویسا نہیں، نماز پڑھیے اب تھوڑی دیر کے لیے نقاہت ہو رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے تو آپ ایسے ہی سو گئے تو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پہلے روزہ کا تصور کیا تھا، مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان بس کھائے پیے تو ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پھر روزہ 22 گھنٹہ روزہ، ایسا تھا ابتداء اسلام۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ بیان بخاری شریف ہے کہ وہ کاروبار کر کے زراعت کرنے آئے صحابی رسول اللہ تعالیٰ کو، نہ تو سحری کھا سکتے تھے اور نہ ہی افطاری، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اسی حالت میں چلے گئے، ٹائم پاس ہونے کی وجہ سے کھا نہیں سکے، تھکے تھے، یہاں تک کہ جب وہ پھر کاروبار کے لیے بے ہوش ہو گئے، جسم میں انرجی نہیں تھی، اللہ اللہ خدا کو دیکھنے کتنا پسند ہے، بندے کو تکلیف نہ دینا کتنا پسند ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں روزہ رکھ کر آپ پر احسان کرتے ہیں؟ نہیں، رب کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ جب اللہ پاک نے یہ دیکھا کہ میرے بندے کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، آیت اتاری آتی موسیٰ واللہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ لوگوں نہیں نئے بندوں کو آپ خالی سنتے ہیں 70 ماہوں سے پیار کرنے، زیادہ پیار کرنے والا، میں بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، اب رات بھر کھاؤ، کیا بات، اب 2 گھنٹہ سے نہیں، اب افطاری کرنے کے بعد ایک دم بالکل فجر تک کھاؤ جتنا کھاؤ۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چاہا ہے کہ آپ روزہ رکھو، آپ کو یہ نہیں چاہا کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہو۔ سوچے جو 2 گھنٹہ روزہ تھا وہ سب ایک سال ہی نہ رکھ سکے اور سب پر احسان ہو گیا، گویا رب چاہتا ہے کہ آپ پازیٹیو ہو کر روزہ رکھو، مجبور ہو کر نہیں۔ آپ سحری نہیں کھاتے ہو مسئلہ پوچھنے لگتے، سحری میں کھائے کیا کرنا،
نہیں سحری نہیں کھاتے. سحری ایک مستقل عبادت ہے, ایک الگ عبادت ہے, وہ ایک سنت مستحب ہے, اور روزہ فرض ہے. اگر آپ اٹھے سحری میں اور نہیں کھائے, اچھا پوچھتے وہ ہے جو مطلب 12-1 بجے تک کھاتے رہے, صرف 4 بجے نہیں کھائے, وہ مسئلہ پوچھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں 1 گھنٹہ نیند لگ گئی سحری میں نہیں اٹھے, کہیں کو سو جاتا. ایسا نہ, اٹریکشن سے روزہ رکھے, چاہت سے روزہ رکھے. 11 مہینے تک جنہیں کھانا میسر نہیں ہوتا ہے اس کے احساس میں روزہ رکھے. یہ اللہ پاک نے آپ کو اسی لیے اللہ آپ کے پیٹ میں کھانے بھرے ہوئے, گھر میں غلے بھرے ہوئے, آپ اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہے. کیوں؟ اللہ کی رضا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی نعمت اور ایسا انعام ہے کہ اور دیگر انعامات آپ کو ذریعوں سے دے گا. مثلا حوض کوثر ہے, ابو بکر پلائیں گے, عمر پلائیں گے, کچھ فرشتے ہیں بارش کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور دیگر ذرائع انعامات اللہ کسی نہ کسی واسطے وسیلوں سے دیتا ہے انعام. لیکن روزہ کا بدلہ ڈائریکٹ اللہ عطا کرتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا, کیونکہ اللہ کو کہتا ہے. اس میں ریاکاری نہیں ہے, اس میں دکھاوا نہیں. اور پیٹ بھوکا ہے تو ہے, اس میں کیا دکھاوا؟ نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے, 4 رکعت پڑھنا تھا نفل, لوگ آئے تو اور 4 رکعت کر دیے, اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے. لیکن اس میں کیا, دیکھو جا کے بھوکا ہوں نہیں دکھا سکتے, اس لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی, روزہ خاص میرے لیے ہے, یہ ریاکاری سے پاک ہے. اس میں دکھاوا امپاسبل ہے, یہ دکھاوا کے لیے ہو نہیں سکتا. اس لیے جب یہ خاص میرے ہی لیے ہے تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. اس لیے آپ ہم سب روزہ رکھتے ہیں, روزہ آپ کو پازیٹو بنا دے, یہ بہت بڑا عنوان ہے روزے کا. روزہ آپ کو متقی بنا دے, بہت بڑا. آیت پڑھتے ہیں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی بن جانا. لیکن یہ مقصد کو سنے آپ, سوال یہ ہے کہ متقی بننا کیسے؟ ایمان والے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ کی فرضیت اس لیے ہوئی ہے کہ متقی بنو. لیکن متقی کیسے بننا؟ تو تقویٰ کا آپشن خود قرآن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ تقویٰ کا آپشن یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھو. قرآن دیکھیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت. اور متقیوں کی تعریف اللہ آگے فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو بے دیکھے اللہ کو قریب کرے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے منہ سے خرچ کریں. تو اب ذرا روزے کو کنیکشن لائیے آپ کہ روزہ تقویٰ دیتا ہے, روزہ متقی بناتا ہے. اور متقی کے اوصاف یہ ہے, متقی کے اوصاف صرف روزہ رکھنا نہیں, روزہ آپ کو متقی بنائے گا. اور متقی بنیں گے تو اس آپ کے اندر یہ چیزیں نظر آنی چاہیے کہ آپ اقامت صلاۃ کے لیے حاضر ہوں, ایتاء زکات کے لیے حاضر ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے دیکھیں گے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, آخرت پر اسٹرانگ یقین. پھر اللہ فرما رہا کہ روزہ کا مقصد تقویٰ, اور تقویٰ کی صورتیں یہ ہے, اور یہ آ گئی تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب کیا, اب ہدایت پر. اب تک خالی سنتے روزہ رکھتے تو ہمارے اندر تقویٰ آ گیا, خالی سنتے, لیکن تقویٰ کہاں آتا؟ سب سے زیادہ جھگڑا اسی مہینے میں کرتے ہیں, سب سے زیادہ ہلاکت اسی مہینے میں. اچھا سب سے مین بات کرو, عصر سے لے کر مغرب کے درمیان روزہ کی روح ہے, وہ روح اصل ہے روزہ. لیکن آپ عصر سے مغرب کے درمیان ہی کھانے پینے گزارے, اس کے اہتمام میں گزارے. دو ہے تو بیوی کا فون آیا, ارے آپ کا آئل آنا, ارے سیب لے آنا, ارے یہ لے آنا, دلوالو لے آنا, لے آنا, اسی میں ٹائم آنا. جبکہ یہ مین ہے. میں اس لفظ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب رکھے ہیں آپ تو اس کا ایک مقصد حاصل کیجیے, ورنہ فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے جا بجا بخاری میں دیگر کتابوں میں آیا ہے کہ جو لوگ خود کو بچا نہ سکے,
اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکے، گلاٹے سے محفوظ نہ کر سکے، تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، ہمیں ایسے روزے داروں کی کوئی حاجت نہیں، روزے داروں کی تو آپ کی حاجت ہے نہیں، لیکن یہاں وہ الڈور کے تو کھانا چھوڑ رہا ہے، پینا چھوڑ رہا ہے، وہ تو کر، لیکن روزہ نہیں ہوگا، کیوں؟ روزہ کا مقصد تھا تقویٰ اور تقویٰ کے اوصاف یہ تھے، تو ہمارے اندر دو چیزیں آنی چاہیے، تقویٰ اور تقویٰ کے جو اوصاف ہیں، خاص طور سے رمضان لینے کا مہینہ ہے، لینے کے دینے کا مہینہ ہے، ہم لینے کے دینا کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ بڑا ثواب ہے پاس، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی تو اس سے بڑھ نہیں ہوگا نا، گناہ کر دیجیے بیوی سے لڑے، وقت پر لا کر کے صحیح نہیں دیا، جھگڑا شروع کر دی، فجر کی نماز نہیں پڑھے، زوال تک آپ سوئے ہوئے، سب گناہ نہیں تو کیا ہے، ثواب کیسے ہو سکتا؟ تو گناہ کا بھی تو وبال اتنا ہی ہوگا نا، تو یہ صرف رحمت خدا کو تصور کریں، عذاب الہی کا دربار کریں، ایمان بیچ میں رہنے کا نام، خدا کی رحمت سے امید نہیں رکھیے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تب آپ مومن، آپ نہیں دیکھیے بہت سارے لوگ کاروبار سب سے زیادہ قسم رمضان میں کھاتے ہی کاروبار، اپنا لیبل لگائیں گے 250 روپے کا اور ہم کو دکھائیں گے دیکھو 250 روپے جس کا دامن ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ کے بھیجا ہے 250 روپے کا، آپ سمجھئے اس بات، کاروبار میں بھی کیونکہ مسلمان ہیں ہم، ہمارے جو اوصاف بتائے گئے ہیں تقویٰ کے حصول کا اور تقویٰ کے بعد پھر روزہ کا مقصد حاصل ہوگا، ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے جو مین پوائنٹس ہیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لیکن اس میں دیتے، اب جائیے آپ تربوز ناپنے کے لیے وہ 3 کلو کے تربوز ہوں گے اور 5 کلو بنانے، بھائی آپ صاف کہیے نا کہ یہ 20 روپے کلو ہے 5 کلو ہے 100 روپے، آپ نہیں جانا نہیں، سچ کیوں نہیں بول رہے آپ، جھوٹ کیوں بول رہے، غلط نام کیوں رہے آپ، پھر قسم کھا کے بولے ہمیں کہیں سوچتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جان چھوڑے، میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابھی بنیادی ابھی نہیں گزرا ہے، دھیان میں رکھے کہ روزہ جب رکھتے ہیں تو مقصد روزہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ کا مقصد ہے کنٹینیو نماز قائم کرنا، زکات آپ کرتا تھے تو زکات ادا کرنا، آپ انسٹالمنٹ کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں، اور اتنا آپ کے پاس ہے آگے 1 کروڑ روپے آپ کے پاس ہے 2.5 لاکھ روپے نکالنا ہے اور ایک فقیر کو تو دے نہیں سکتے، تو انسٹالمنٹ دے سکتے کہ نہیں، تو میں مسئلہ تو بتا دوں گا دے سکتے، لیکن جتنے دن تک وہ زکات کی رقم آپ رکھیں گے نا وہ بے برکتی کے پیسے ہیں، 1 لاکھ روپے میں جو آپ کو 2,500 نکالنا ہے نا وہ 2,500 روپے جب تک نہیں نکالیں گے وہ پورا 1,97,000 جو ہے وہ افیکٹو ہے، کیونکہ وہ مال مائل ہے، اب وہ مائل جو گھر میں ہے وہ بے برکتی ہے نہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ نکالیے زکات، اگر مالک کے نصاب ہے اس میں دیر نہ کیجیے، آج تو آپشن سے اتنے ہیں پورے پکوڑے کی تک مانگنے والی یہ بھی نہیں بول سکتے کس کو دینا نہیں دینا، پھر بھی تحقیق ضرور کریں، ویریفیکیشن ضرور کریں، بغیر تحقیق کے نہ دینا، لیکن آپ شروع دوش نہیں، کیونکہ جتنی تاخیر کریں گے تاخیر کا عذاب ہوگا، ادا کریں گے تو سمجھ لو لیکن تاخیر کا عذاب ہوگا، اب رمضان کا روزہ شوال میں رکھ سکتے ہیں، آپ یہ بولتے ہوئے کہ شوال میں اللہ چھے، تو کنڈیشنز جو تھے اللہ کا جو حدود تھے اس سے نکل گیا، ایسے ہی زکات کا بھی کنڈیشن ہے، یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اب دیکھیں نماز قائم کرو، اچھا نماز میں پیسہ نہیں لگتا اس لیے، اور زکات میں پیسہ لگتا ہے اس لیے، نہیں وہ 2,500 روپئے وہ آپ کے ہیں ہی نہیں، تو دینے میں کیسا شرمانا ہے، دینے میں کیسا ہچکچانا، جو اللہ کی امانت ہے
بندوں کے حوالے سے، غریبوں مسلموں کے حوالے سے وہ امانت ہمارے تک پہنچا. اس میں بھی تصاہل نہ کیجیے، کیونکہ یہ تقویٰ کا مسئلہ ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہمارے روح سے دیتے ہیں، چاہے زکات ہو بھی. تو یہ جو چیز آپ کو دینا ہے جو زکات ہے، اس کی بھی ادائیگی بات آپ پوری کریں. جسم کی زکات روزہ ہے، مال کی زکات 2.5%. سمجھ گئے؟ جسم کی بھی زکات ہے، دین زکات کی نکال رہے، آپ کھانا بند کرتے ہوئے کھا رہے ہیں، انرجی آپ لاس کر رہے ہیں. تو یہ جسم کی زکات ہے. حدیث کے الفاظ ان لکل شیء زکات وزکات الجسد والصوم. بے شک ہر چیز کی زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. آپ کو یاد رکھیں ماشاءاللہ. اور مال کی زکات 2%. تو آپ دینے میں کمی کریں گے، نقص کریں گے، بہانے کریں گے، ہیلے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں، تو آپ کے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہر حال میں آپ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ آپ کا محتاج نہیں کسی بھی طرح. وہ تو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. زکات تو آپ غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن اللہ فرمایا تم نے مجھے دیا فی سبیل اللہ. اللہ کھلا دے، اللہ کو دیا، جبکہ اللہ کو کھانے پینے سے بات ہے. ایک حدیث کا لفظ ہے، سنیے. اللہ پاک کو آپ تراشنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جو تمہارے گاؤں کے، تمہارے معاشرے کے، تمہارے آس پڑوس فقراء اور غریب اور محتاج ہیں نا، ان سے ملاقات کرو، ان کی خبر نہیں کرو، ان کو دو، ان سے مسلمان کرو، ان سے پیار کرو. اللہ سے ملاقات کرو. مجھے تراشنا چاہتے ہو؟ سعالین کا لفظ ہے حدیث میں، غریب ہو اور فقیر ہو، دور ہو، بزرگ ہو. یہ سچ ہے کہ آج کر فقیروں نے، مافیا فقیروں نے تھوڑی سی مطلب بھروسے کو توڑ دیا ہے. اور ہم میں بھی ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے بھی توبہ کو بیان کر کے نبی تعالی سے اس طرح سے کر رہے ہیں. اس کی خبر آپ کو ہمیشہ دی جاتی ہے. اسی لیے ویریفیکیشن تحقیق ضروری ہے. لیکن مسلمانوں، آپ روزہ رکھیں. روزہ کے لوازمات میں سے زکات کی ادائیگی ہے. ایک بات یہاں پر جلدی سے بول دو کہ آپ اپنی تھنکنگ سے عبادت نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جس جیسا کہا ہے ویسا کیجیے. اپنی تھنکنگ یہ ہے کہ فرض کیجیے آپ کو شعبان میں زکات فرض ہوئی تھی، لیکن آپ نے کہا اس سال رمضان میں تو زیادہ ثواب ہوگا. یہ تھنکنگ غلط ہے. جب آپ پر فرض شعبان میں وہ زکات تھی تو آپ زکات شعبان میں نکالتے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا. آپ نے رمضان کا جو تاخیر تھی، یہ تاخیر کا عذاب ہوگا. تو اپنی تھنکنگ نہیں لگائیے. یہاں بہت زیادہ ایسے ہیں لوگ رمضان میں دیے تو کہتے 70 ثواب مل رہے. یہ کہتے کون کہتے؟ زکات کا مثال ہے سال گزرنا. اب شوال کو شوال جو ہاں رمضان میں ادا ہے. مجھے یقین ہے کہ عورت کی زکات تو رمضان میں ہوتی نہیں ہوگی، کیونکہ شادی ان کی رمضان میں ہوتی ہے. تو پھر وہ رمضان میں کہیں نکال دیں. اس لیے اپنا لاجک نہیں، اپنی تھنکنگ نہیں. یہ بات ضرور دھیان میں رکھیے. دینے والا اللہ ہے تو آپ زبردستی لے کے کیا اللہ سے؟ تو جس اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے کرو تب نہ دے گا. اور اپنی شرط سے دینا پڑتا زیادہ ثواب میرے نبی نے کہا ہے. واہ، یہ اسٹینڈرڈ زبردستی یہ کیسا ہے؟ آپ پر جو چیز جب فرض ہے آپ اس وقت ادا کریں. نماز کی ترتیب نماز کے وقت آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آپ زکات کی ترتیب زکات کی اگر رمضان میں ہے تو سونے میں سہاگا ہے، ورنہ جب فرض ہے تب کیجیے. آپ وہی اللہ کی خوشی ہے. فرض کرے رمضان میں اللہ ناراض ہو جائے اور شعبان میں خوش ہو جائے تو رمضان سے اچھا شعبان کھانا ہوتے، کیونکہ مین چیز تو خوشنودی ہے اللہ کی. پھر بھی اگر رمضان بھی رہے تو اللہ کو خوش اللہ کے آئینے میں کیجیے، توحید کے آئینے میں کیجیے، اللہ کے احکام کے آئینے میں کیجیے. نبی علیہ السلام نے جیسا کہا ہے
اس آئینے میں آپ کیجیے. تو رمضان پائے آپ روزہ بھی آپ رکھیں. اور سب سے بڑی بات کہ زکات دینے والوں اپنے خاندان کو, اپنے معاشرے کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے خالوں کو, اپنے چچاؤں کو, اپنے اقربا عزت کو مقدم رکھیے زکات دینے میں اور خیر خیرات کرنے میں جو محتاج ہے. یہ بات دھیان رکھیے آپ. کیوں قرآن پاک کا رہا سنیے. آج غلط ایکسپلینیشن ہو رہا ہے قرآن کا, بس پڑھتے بتا دیے جا رہے ہیں اور اسی دھاراؤں پر عوام چل پڑے ہیں. قرآن اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم دیتا ہے اور اس کے بعد پڑوسیوں کا. قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. عبادت اللہ کی کرو, اس کے ساتھ شرک نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اور ماں باپ کے بعد اگر تمہارے پاس ٹائم پیسے خرچ کرنے کا موقع میسر ہو تو رشتے داروں کو. اپن کیا کرتے, انہوں ولیمہ میں نہیں آئے میں تمہیں کام کو دوسرے کو دے دیے تو زیادہ ثواب ہوگا. یہ تو آپ سوچ رہے ہیں نا, اپنا ایگو پیدا کیجیے شریعت میں. اگر چچا آپ کے جھگڑے بھی کیے ہوئے ہیں لیکن مومن ہے اور وہ مستحق کے زکات ہے تو آپ شام سے نہیں دے سکتے تو بدبختی دوسروں کے ذریعے سے دکھائے. یہ شریعت کا ہے. پہلے تو سینہ نکالیے, سینہ سے سینہ ملائیے. آج بھی اگر آپ نہیں ملیں گے تو کیا سب کو بولے مان دیں گے تب ملو گے آپ؟ ظالم حکمرانی کس طرح سے پسند کرتے ہیں آپ بتائیے. آپ کے بچوں کا آپ کو بڑے بڑوں کا موبائل ہو رہا ہے. آپ پیسہ دے کر کے سفر کرتے ہو ٹرین میں, بس میں, فلائٹ میں, اپنا پیسہ اپنی محنت سب کچھ اپنی, لیکن ایک سیکنڈ بھی سرکشت احساس نہیں کرتے آپ. کب کون آ جائے گا, کب کون بول دے گا, کب کیا ہو جائے گا, کیوں اتنا ڈرا ہوا ہے؟ جبکہ قرآن نے تو کہا تھا ایمان والو تم میرے بڑے رہو نا, کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈالنا میری ذمہ داری. تو روب ان کے دلوں میں ڈالنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور روب ہمارے دلوں میں آ چکا ہے کہ ہم رات کی تنہائی میں ڈر رہے ہیں, سفر میں ڈر رہے ہیں. یہ ہمارا جو لیول آف اسلام تھا وہ کمزور ہو گیا, جو ہمارا اسٹیٹس تھا وہ کمزور ہو گیا. اس لیے قوم ملتا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بے خوف جو آپ کو سمجھنا نہیں کر رہے, ان کو خوف ہے کہ اگر یہ لوگ مسلط ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. اس لیے آپ الحمدللہ پازیٹو ہیں. اس میں اسٹرانگنس لائیں. اس میں اسٹرانگنس یہ ہے کہ اپنوں کی خبرداری کیجیے. نظام زکات غریبوں اور خاندان کے فقیروں اور محتاجوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. مسلمانوں کو اسٹرانگ کرنے کا نام ہے. شرم کی بات ہے کہ غیر لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان ہماری سنگٹن کو زکات دیں. آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجیے, غیر لوگ ایسے اعلان کی کہ زکات دیں. یہ ہمت کیوں ہوئی؟ ہمارے علماء نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی کہ زکات کون دے گا اور کس کو دے گا. آج سب سے بڑی بات کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری. آج زکات کا جب مسئلہ آتا تو سب سے پہلے ذہن میں آتا مدرسے کے بچے کو دے دیے تو ہو جاتا, سب سے بڑا ذہن میں آتا. لیکن آپ سورہ توبہ اٹھائیں گے آیت نمبر 24 آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتا سب سے لاسٹ آپشن ہے جو بچے ہوگا. آپ سمجھ رہے, سب سے لاسٹ آپشن انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. وابن السبیل یہی ہے غریب نادار بچے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مدرسہ کیوں چلا رہے ہو اگر چلا نہیں پا رہے ہو. سب سے پہلا آپشن تھا فقیر, دوسرا مسکین, اور فقیر مسکین میں رشتے دار. اپن سب کو چھوڑ کر سب سے لاسٹ آپشن میں تھیلے دے دے رہے ہیں, وہ دے دے رہے ہیں, ساڑیاں دے رہے ہیں, کیا کہہ کہ کپڑے دے دے رہے ہیں, ایسا کرتے ہیں سب بس سمجھ رہے کہ مالا کر دیے. نہیں, یہ حدود سے آپ تجاوز کر رہے ہیں.
یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم آپ کو بتائیں، ہمارے علماء نے نہیں بتایا. آج حقانی عرفانی یہ سب تقریروں میں بس الجھا دیا ہے، بیسکلی چیزیں نہیں بتائی. اس لیے آج یہ عہد کیجیے کہ ہم اپنے معاشرے سے غریبی دور کریں گے. بالخصوص جو زکات ادا کرتے ہیں یا اللہ پاک نے جن کو دینے کی طاقت رکھی ہے، وہ ایک دم عہد کر لے کہ ہمارے معاشرے کا دل مسلمان انشاءاللہ اگر اس سال غریب ہے تو ہم اسے فائنینشلی طور پر اسٹرانگ کر دیں گے تاکہ آئندہ وہ لینے والا نہیں دینے والا بن جائے. اگر آپ کے پیسے سے وہ دینے والا بن گیا تو سوچئے جتنا وہ قیامت تک بھی اگر دیتا رہے گا وہ آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. ایک بار آپ نے ان کو دیا، وہ اس سے فائنینس کو بڑھایا یہاں تک کہ وہ دینے والا بن گیا، آپ قیامت تک جتنی بھی نسلیں چلے گی آپ کو ثواب. فاؤنڈر آپ بھی تو نظام زکات کو بھی سمجھیے. آپ پوری دنیا میں اگر آپ ٹھیکہ لے لیتے سب کا تو یہ غلط ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، لیکن اگر کلیکشن کا مسئلہ ہے تو ابو بکر کو بول رہے ہیں، عمر بن خطاب کو بول رہے ہیں. سمجھ رہے آپ اس بات کو بھی سمجھیے. جبکہ نبی کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، وہ اشارہ کر رہے تو کیا نہیں جائے ان کو، مگر قربت کا ایک پیمانہ دیا. آپسی رنجش کو ختم کیجیے، معاشرتی رنجش کو ختم کیجیے. اگر آپ نے گھر سے، معاشرے سے، آپس سے ختم نہیں کیا تو شہر، ملک آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. آپ کا موبائل تو بنایا جائے گا، ریکارڈ تو کیا جائے گا، آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں تو ٹو ویلر پر کھڑے ہو کر کے ریکارڈ کرنے والا بے درد انسان ہمارے بچے یا کسی کو بھی موبائل کرتے یا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ایک دو شخص منڈا لفنگا کر رہا ہے، 5 لوگ دیکھ رہا ہے. اگر وہ بتا پانچوں کو پکڑ لے تو بتاؤ معلوم سے بچیں گے نہیں. لیکن نہیں، یہ توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ حمیت ختم ہو گئی، معاشرتی رواداری ختم ہو گئی، اعزا اقربا کا عنوان ختم ہو چکا ہے. پیار محبت اچھا چھوا، یہ والا اچھا چھوا، رشتہ بھیجے تھے نہیں قبول کرے. رشتہ تو ابو بکر کا بھی قبول نہیں ہوا، بھیجے تھے نا نبی کو، رشتہ قبول نہیں ہوا. عمر بن خطاب بھی بھیجے تھے، رشتہ قبول نہیں ہوا. لیکن افضل البشر بعد الانبیاء نبی نے بنایا ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق سسر ہونے کے باوجود مصطفیٰ میں رہنے کو مستعد سمجھے. عمر بن خطاب نبی کے سسر ہونے کے باوجود مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنا ایمان سمجھتے. تو ایمان اور توحید میں یہ چیز آڑے نہیں آنی چاہیے. اپنا ایگو، اپنا نفس آڑے نہیں آنا چاہیے. یہی تو وجہ ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ. دل کہے گا اوہ اوہ یہ کھاتے وہ کھاتے، یہ کھاتے وہ کھاتے، مگر شریعت کہے گے نہیں، ابھی نہیں، سایہ تک کا ویٹ. صحیح ہے؟ تو نفس کو آپ روکے، نفس کو کنٹرول. تو جب نفس کو کنٹرول اللہ کے ایک خاص مہینے میں کر سکتے ہیں تو پورے مہینے نفس کو حرام کاری سے کیوں نہیں روک سکتے؟ غلط رزق سے کیوں نہیں روک سکتے؟ رشوت خوری سے کیوں نہیں روک سکتے؟ اللہ ایک ہی مہینے کے لیے نہیں ہے، ہر مہینے کے لیے. اس لیے یہ مہینہ آپ انقلابی مہینہ بنائیں. یہ مہینہ آپ عہد کر کے منائیے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی محتاج، ہمارا رشتہ دار نہ سوئے اور نہ ہی ان کے لیے عید خراب عنوان ہو. شاپنگ کو، ہاں یہ بات نہیں بڑی اہم آ گئی تھی، کہہ دیا جس طرح عصر سے مغرب کا وقت بہت خوبصورت وقت ہے، بلکہ کہوں تو وقت قبولیت دعا ہے. دعا کی قبولیت کا وہ وقت ہے. آپ فرض کیجیے اثر یہ سوچے تھے ہم یہ مانیں گے سوچے تھے، لیکن اس وقت مان ہی نہیں سکے. آپ ادھر سے کوڑے لاؤ جی، ادھر کھجورا لاؤ جی، ادھر یہ لاؤ جی، ادھر یہ لاؤ جی، ادھر سائرن بچے، کچھ مانے تھے. اب اسی میں ٹائم چلا گیا. اس لیے کوشش کیجیے کہ عصر کے بعد کا وقت یا تو قرآن کی تلاوت میں، اور خاص جب افطار کا 10 منٹ یا 5 منٹ وقت ہو تو موبائل آپ ہاتھ نہیں بھی اٹھائیے تو سوچیے نا، سوچیے اپنے دل میں کیا اللہ اچھی عید گزار دینا، بچوں کا نصیبہ اچھا کرنا،
माँ बाप का साया दराज करना, खाली सोचिए ना पॉजिटिव अच्छी चीजें, अल्लाह ताला उनको बढ़िया तो बनता है, तो अट्रैक्ट रहेंगे तब ना। तो एक पैमाना ये दे रहा हूं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ईद की शॉपिंग वगैरह करना है तो अभी कर लीजिए। वो जो आखिरी का 10 दिन है ना, खुदा वास्ते से शॉपिंग मॉल नहीं करना चाहिए। ये आप इसलिए कह रहा हूं कि आप मिठाई के घरों में अभी आप जाएंगे दुकान के, आने वाला है, अभी माल आने वाला है, 10 दिन के बाद आ जाएगा। अभी आप 4 दिन आप चाहेंगे तो चोटी भी रखने की जगह नहीं, खाली ये चलान हो रहा है कि बटवा बचा के रखो, और सब मुसलमान लग रहा है, तुम्हें बोल रहे हैं तौबा लगा, तो खाली मर्दान करानी पड़ेंगे, औरत नहीं पड़ेंगे। वाह वाह। और अगर क्रिकेट से हो तो शॉपिंग करने की इजाजत है, मुसलमान में बैठ करके सुबह करने की इजाजत है। अब तिलावत कुरान नहीं कर सकते, कुरान छू नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन औरतों वज़ाइफ को कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वक्त नहीं आ रहा। घर में ध्यान दीजिए, रमजान में शादी करके बोलो नहीं करते आप। रमजान में तारीख भी अगर फिक्स हो रहा है, बैठी इतने पवित्र महीने में शादी क्या की बात करती, यही बोलते हैं। हालांकि शादी इबादत है, करे तो बुरा नहीं है, लेकिन उम्मन रमजान में शादी किया नहीं। तो सवाल है, जब शादी किया नहीं तो शॉपिंग कहीं को रमजान में ज्यादा करते हैं, रमजान को शॉपिंग कहीं को करते हैं, शादी किया नहीं तो शॉपिंग करते हैं ना, और इसमें शॉपिंग आप करते ही नहीं। आप जरा समझिए इस बात को, कि जब शादी नहीं कर सकते रमजान में तो शॉपिंग का कहीं को आप इंतजाम कर रहे हैं। याद रखिए, ईद उसके लिए नहीं है जो नया कपड़ा पहन ले, ईद उसके लिए है जो खुदा की वईद से अपने आप को बचा, जिसने खुदा की वईद से, खौफ से अपने आप को बचा लिया, उसके लिए। वरना 1 घंटा आपका भी कटेगा, हमारा भी कटेगा। आप नया पहने हो कटेगा, हम नया न पहने कटेगा, लेकिन हम न पहन कर अगर रब को राजी कर लिए तो हमारा अच्छा कटा है, आप पहन कर राजी न कर सके तो आपका अच्छा नहीं। तो नया कपड़ा ये मेन नहीं है, अल्लाह को राजी करना है। तो आखिरी 10 दिन जो होगा, जिसे अशरे कद्र भी आप कहिए, जिसमें अच्छा कमाल ये है हदीस के अल्फाज के लिए, हदीस के अल्फाज ये हो, और जरा अच्छे से समझिए ना, बड़े बड़े हजरत पैसे ना जाएगा। आप बेटी को ले जाएंगे, ये चाहिए नहीं, बेटा को ये चाहिए नहीं, ये चाहिए, अरे जो भी चाहिए वो डाले, और निकालो जी, और निकालो जी। देखो जरा मैं हदीस को समझा रहा हूं, यही कहते हैं, और ये चाहिए तो दूसरे दुकान चलते हैं, तीसरे दुकान चलते। अब मैं इस लफ्ज को हदीस में बोल रहा हूं, तलाश। आप क्या तलाश रहे हैं? सुपरलेटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। हालांकि क्वालिटी सब अच्छी है, मगर वहां टाइम पास करना है। और बात है तिजोरी का मालिक मौजूद है, हाँ शौहर है, बस एटीएम सब है। अब जरा और मैं बताने जा रहा हूं, तलाश का क्या है आप? अच्छी क्वालिटी, अच्छे कपड़े। नबी ने कहा कि ताकरात को तलाशो। समझ गए? सही है साहब, तलाशने क्या कहा है आपको? ताकरात तलाशने का है, लेकिन क्या तलाश रहे हैं? अच्छी क्वालिटी के कपड़े तलाश रहे हैं। जो तलाशने नबी ने सराहत के साथ कहा है, अवाखिर कि 9 रात जो आपको मिल रही है ना, ताकत 21 से लेकर के 29 तक जो आप 5 रात जो मिल रहे, 21 जो मिल रहे ना, इसमें ढूंढो, इसमें तलाशो। बताइए, नबी कह रहे हैं ये तलाशो, बेटी कह रही है ये तलाशो, बाप कह रहा है ये तलाशो। कितना बड़ा फर्क देख रहे हो रहा है हमारे इस्लामिक कल्चर में। और जब ये टकराव हो जाए तो इसे छोड़ दो आप और इसे पकड़ दो। तलाशने जो कहा है वही तलाशना मुसलमानों, नहीं भी मिलेगा तो कम से कम तलाश का तो सवाब मिलेगा। समझ रहे ना? और जो आप तलाश रहे हैं उसका हुक्म नहीं है, किसी ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं, किसी में भी नहीं कपड़े तलाशो, क्वांटिटी या क्वालिटी तलाशो, नहीं। इसलिए आखिरी अशरे को भी आप तलाशे शबे कद्र में गुजार दीजिए। और ये कब होगा कि रात ही में तलाशे नहीं,
آخری عشرے کو پورے اہتمام کے ساتھ. حدیث کے الفاظ میں نبی اتنے سختی سے اظہار باندھ لیتے تھے, رات رات بھر بیان کرتے, رات رات اسی تصور میں کہ مل جائے مل جائے. حالانکہ نبی کو ضرورت کیا ہے, لیکن یہ اہتمام رسالت بتا رہا ہے کہ امت کو رنگ کرنا مقصود ہے. تو میں نے آخر سے مغرب تک کا بھی بتا دیا, زکات کا بھی بتا دیا, خیر خیرات بھی آپ کرتے ہیں پیار سے. ایسا نہیں کہ آپ دیجیے کہیے لینا نہیں لینا, یہ ایسا نہیں بولنا. دینا تو پیار سے دینا اور دینا دعا کرنا. پورا ایک دم بکراتی کی طرح نہیں کہ لیتے نہیں, وہ لے رہے ہیں بکراتی کی طرح لے دو. لیکن آپ جب دے رہے ہو کیا کہنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر. تو خیریت کا عنوان دیا ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ زکات نہیں بھی ہم کر پاتے, خیرات بھی ہم کرتے ہیں, پیار سے دیجیے, پازیٹیو ہو کر دیجیے, تاکہ آپ کو پازیٹیوٹی کا ثواب ملے اور دینے کا بھی ثواب ملے. اپنے معاشرے کو یاد رکھیں. روزہ کا مقصد تقویٰ کے صفات یہ سب ہے, یہ ساری چیزیں, بلکہ پورا میں نے احاطہ کر لیا ہے. پھر بھی اگر کوئی سوال وغیرہ آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں سے مجھے پھر اور جانا ہے. کوئی سوال؟ رمضان سے پہلے ہاں رمضان سے پہلے تو نہیں, اگر رمضان سے پہلے زکات آپ پر فرض تھا, ٹھیک ہے, فرض تھا, فرض دیجیے 15 شعبان کو, 15 شعبان سے سال گزر گیا مان پہ, نہیں مطلب سال گزر گیا, ہاں, تو اس دن دیے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا. اب وہاں کوانٹٹی نہیں تلاشی, جب آپ عبادت کو اس کے وقت پر کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. یہاں آپ کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ثواب ہوگا 70 گنا. یہ اس کے لیے کہا گیا ہے جو اس حال میں عبادت کرے کہ یہ عبادت نہیں کرنا تھا ان کو, ایسا وہاں کی عبادت لا کر یہاں کرے تو ثواب نہیں. ہاں ایڈوانس دے سکتے ہم. اب جیسے اس کو اور سمجھیں کہ شوال میں آپ کو زکات کر رہے ہیں تو آپ رمضان میں دیں, اب آپ کو ڈبل ٹرپل ثواب ہوگا. تو آگے کا پہلے دے دیے تو ثواب ہوگا, پہلے کا آگے کر کے اگر دیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا. سمجھ میں؟ ہاں گناہ ہو, تو تاخیر کا گناہ ہو, دیے تو ثواب ہوگا لیکن گناہ بھی ہو. فرض کیجیے کہ آپ عصر میں نہیں, ابھی ظہر کے وقت میں ایک دم ہوش و حواس کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے, اذان ہو گئی مگر آپ نماز بھی نہیں آ رہے, کیا سوچے ہوئے ٹائم نہیں حاصل, تو پھر کہیں کو اذان دی, کہیں کو آپ کو بلایا گیا, کہیں کو جماعت ہے, تو یہ جو آپ جماعت چھوڑیں گے یہ گناہ ہوگا, صحیح ہے. لیکن آپ عصر سے پہلے تک کبھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا, لیکن کمپیئر کریں تو اتنا نہیں ہوگا جتنا وہاں ہونا, ٹھیک ہے. تو بعد والی زکات کو پہلے آپ دے سکتے ہیں, پہلے والی زکات کو بعد میں دیں تو تاخیر کا گناہ. جی ہاں, تو مطلب اگر پہلے پہلا سال ہے ان کا ہوتا ہے, پہلا سال دے رہے ہیں تب تو پھر وہ جہاں تک پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ یاد کریں. یہ ایسے ہی جیسے قضاء عمری کا مسئلہ نہیں, اب قضاء عمری میں 12 سال میں ہم بالغ ہوئے اور ابھی 30-40 سال کے ہیں, اب کتنے دن تک نماز چھوٹی یاد ہے, صحیح ہے, 5 نماز ہے ایک دن میں, کہاں سے یاد ہوتا ہے. تو اس کے لیے حکم یہی پرسنٹیج غالب گمان, جیسے آپ ایسا یاد کریں تو 20 دن کا 7 دن ہو رہا ہے اور 25 دن کا 5 دن ہو رہا ہے, تو 20 دن پر پرسنٹیج 7 دن پر تھا, صحیح ہے. ایسے ہی زکات کا بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے کو یاد نہیں ہے کہ کتنا دیے کیسا دیے, تو اب اپنے دماغ سے وہ پرسنٹیج لگائیں, آپ کا پرسنٹیج جہاں آگے ہوا ہے اسی حساب سے آپ نکالیں, ٹھیک ہے. جی نہیں ہے کچھ کر دیں, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق آپ سب کو ہم سب کو اجر عطا فرمائے, دربار میں اولاد کو برکتی عطا فرمائے, نسلوں کی بخشش فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے, روزوں کو, تراویح کو, دیگر عبادات بدنی اعمال یا سب کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک